آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا اپنی کمر کس لیتے اور ان راتوں کو جاگ کے گزارتے اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھایا کرتے، بیدار کیا کرتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جتنی عبادت میں کوشش کرتے سال کے کسی دنوں میں یا کسی راتوں میں اتنی عبادت نہ کرتے۔ ہمیں ان 10 دنوں میں جو کام کرنے ہیں ان میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر اور آپ کا حکم سمجھ کر لیلۃ القدر کی تلاش کرنی چاہیے۔ لیلۃ القدر جس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، جو برکتوں سے لبریز رات ہے، مالک الملک نے اس کی عظمت نے پوری صورت ہی اتار دی۔ 1000 مہینے سے افضل یہ رات ہے۔ اس رات کو اللہ فیصلے کرتے ہیں کس کو کیا ملنا ہے، اس لیے اچھے فیصلے کروانے کے لیے التجائیں کرنی چاہیے۔ یہ وہ لیلۃ القدر جس کی تلاش ایک مسلمان کو کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، پھر تابعین، پھر سلف صالحین تیاری کیسے کرتے؟ آپ کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ ہر روز اپنے آپ کو ایکٹیو کرنے کے لیے رات شروع ہوتے وقت ہی غسل کر لیں۔ سلف صالحین ہر رات کو غسل کیا کرتے اور ان میں سے ایسے بھی تھے جو صرف غسل نہ کرتے بلکہ خوشبو لگاتے، اس امید سے کہ اللہ کے نورانی اور مقدس فرشتوں نے آنا ہے تو ہمیں ایسی حالت میں ہونا چاہیے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ غسل کرنے کے بعد دوسرا طریقہ، اس رات کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے جیسا کہ سلف صالحین ایسا ہی کیا کرتے۔ اور تیسرا کام، اس رات کو کثرت سے دعا کی جائے۔ اس لیے سفیان ثوری کہا کرتے تھے کہ اس رات کثرت سے دعا کرنا کثرت نوافل سے مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی دعا جو نماز میں بھی کی جائے۔ اگر اکیلی دعا ہوگی تو وہ بھی عبادت ہے، لیکن اگر نماز بھی پڑھے اور نماز کے اندر کثرت سے تسبیحات کرے، کثرت سے دعا کرے تو یہ اس سے بھی اچھا ہوگا۔ چوتھا کام، اس رات کے اندر جو قرآن، جو نماز پڑھے، غور کر کے پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گزری، عشاء سے لے کر فجر تک آپ نے مسلسل قیام نہیں کیا۔ کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ شاید عشاء سے لے کے میں کھڑا ہو جاؤں اور ٹھونگے مار مار کے ساری رات گزار دوں کہ آج میں نے 100 نوافل پڑھے ہیں۔ سید المرسلین نے یہ کام نہیں کیا۔ سید المرسلین نے جو کام کیا ہے اس قدر خوبصورت کیا ہے، لیکن تھوڑا کیا ہے کہ آپ اگر 11 رکعتیں بھی پڑھتے ہیں، 8 رکعتیں بھی پڑھتے ہیں، اس طرح دل لگا کے پڑھیں، غور کر کے پڑھیں، خشوع کے ساتھ پڑھیں کہ ادھر تمہاری زبان پہ یہ کلام جاری ہو، ادھر اللہ کی رحمتوں کا نزول جاری ہو جائے۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو توفیق سے نواز دے۔ اس رات کو کثرت سے صدقہ کرنا چاہیے، یہ 5واں کام ہے۔ چھٹا کام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا، آپ ہر سال اعتکاف کیا کرتے اور اس کے بعد پھر آپ کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا۔ اعتکاف مرد ہو یا عورت ہو، اس کا مسجد میں ہی ہوتا ہے، اور اعتکاف کا مقصد یہ ہے اللہ کے ساتھ خلوت کے وہ اوقات تلاش کرنا، لوگوں سے کٹ کے، لوگوں سے الگ ہو کے اللہ عز و جلال کے ساتھ گفتگو کرنا اور اس سے التجائیں کرنے کے اوقات کو استعمال کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 دنوں میں ایک اور بات بھی امت کو سمجھائی ہے، اور وہ چھٹی بات بھی امت کو نہیں بھولنی چاہیے کہ سال گزرنے کے بعد یہی وہ مبارک دن ہیں جن دنوں میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ جو شخص زکوٰۃ دے دیتا ہے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اس کے مال کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے بڑھنے کی، اس کا مال جو رہ جاتا ہے وہ درست ہوتا ہے، اللہ اس مال میں برکت کو نازل کر دیتے ہیں اور اس کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے وہی مومن ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ مومن نہیں ہوتا، بلکہ کہا سچا مومن وہ ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے اسے کبھی بھی اپنے مال کے بارے میں خوف اور غم نہیں آئے گا، اس کے مال کی حفاظت اللہ کرتے ہیں، اس میں برکت اللہ عز و جلال داخل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے اس نے اپنے مالی سارے معاملات جو ہیں اللہ کے سپرد کر دیے، اپنی ساری ذمہ داری ادا کر دی مالی اعتبار سے۔ آخری عشرہ
ये बरकतों से लबरेज अशरा है, ये गिनती के चंद अय्याम हैं। इन अय्याम को और रातों को गनीमत जानो। कैसे गनीमत बना सकते हैं इन रातों को? इन रातों का क़याम कीजिए, कसरत से कुरान पढ़िए, कसरत से दुआएं कीजिए, कसरत से सदका कीजिए और कुरान मजीद को गौर के साथ पढ़िए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले के लिए ज़रूरी है कि अगर वो अभी तक अपने माल की ज़कात नहीं दे सका तो ज़कात अदा करे। आखिरी बात, बड़ी ही उम्दा बात है, ईशा की नमाज की कितनी रखते हैं? 4। जब हम फ़र्ज़ पढ़ते हैं तो कितने पढ़ते हैं? ईशा की नमाज के बाद फिर आप 4 रखते पढ़ रहे जिस तरह आपने फ़र्ज़ पढ़े थे। ये अमल अल्लाह ताला को इतना पसंद है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये 4 रकतों का अजर उतना होगा जितना लैलतुल क़द्र में 4 रकतें पढ़ना। इन 10 रातों में इस अमल को भी इख्तियार कीजिए।